ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کے محل کے سامنے نا غریب لوگ رہتے تھے۔ تو ان غریب لوگوں کا نا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ وہ نا ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور بادشاہ کے محل کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کاش یہ محل میرے پاس ہوتا تو کیا ہوتا۔ بات جلدی بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو بادشاہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج یہ محل لینے کی بات کر رہا ہے، کل تو یہ مجھ سے جنگ کرے گا، مجھ سے محل لینے کی کوشش کرے گا، تو لہٰذا اس کو مروا دیا جائے۔ تو وہ اپنے وزیر کو بولتا ہے کہ جا کر نا سامنے جو غریب لوگ رہتے ہیں ان کے بیٹے کو نا جا کے مار دو۔ تو جو ان کا وزیر ہوتا ہے وہ راستے میں جا رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کسی غریب کے بچے کا خون میرے سر پہ کیوں آ جائے نا۔ تو وہ جا کے ان کو بولتا ہے کہ بات ایسی ہے کہ بادشاہ نے نا آپ لوگوں کو ایک سوال دیا ہے کہ یا تو آپ اپنے بیٹے کو مار دو یا بادشاہ بول رہا ہے کہ سارے خاندان کو مار دے گا۔ یہ سن کر جو وہ غریب ہوتا ہے وہ بالکل سوچ میں پڑ جاتا ہے اور چپ کر کے اندر چلا جاتا ہے، اپنی جو اس کی وائف ہوتی ہے اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے نا بادشاہ نے یہ سوال کیا ہے تو ابھی مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کی بیوی ہوتی ہے وہ روتی ہے کافی کہ یار یہ ہم پہ بہت مشکل وقت آ گیا۔ تو وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ بات ایسے ہے کہ بچے کو مار دیتے ہیں، جو اولاد ہے نا وہ اللہ تعالیٰ میں اور دے دے گا۔ تو اس کا جو باپ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس طرح کروں گا کہ اس کو کل جنگل میں لے جاؤں گا اور ادھر جب میں لکڑیاں کاٹ رہا ہوں گا تو اس کو ادھر ہی مطلب کہ مار دوں گا نا، میں ذبح کر دوں گا۔ تو صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بولتا ہے کہ آج تم نے میرے ساتھ جنگل میں چلنا لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک درخت گرا ہوتا ہے، تنا نہیں ہوتا، وہ نیچے گرا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کا بیٹا بیٹھا ہوتا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ جاتی ہے۔ تب اس کا باپ دیکھتا ہے کہ ابھی موقع اچھا ہے، اس کو مار دینا چاہیے۔ تو جب جو اس کے ہاتھ میں کہاڑی ہوتی ہے وہ اس کو جب ہوا میں اس طرح کرتا ہے اس کو مارنے کے لیے، تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میرا اپنا خون ہے، اس کو میں کیسے ماروں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ اس کو میں ادھر ہی جنگل میں چھوڑ جاتا ہوں، خود ہی جو ہے نا کوئی شیر جانور جو بھی ہوگا اس کو کھا لے گا، مر جائے گا یہ ادھر ہی۔ وہ اس کو چھوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے۔ چلتے وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اور یہ جو اس کا بیٹا ہوتا ہے کافی دیر بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے اور دیکھتا ہے اس کا ابو ادھر ہوتا نہیں ہے۔ یہ بہت روتا ہے اونچی زور سے کہ میرا ابو کدھر ہے، یہ وہ زور سے روتا ہے، لیکن ابو کدھر، ابو تو گھر چلا گیا۔ چلتے وہ اس بادشاہت سے نکل کر دوسری بادشاہت میں چلا جاتا ہے۔ تو ادھر بازار لگا ہوتا ہے اور بازار کے اندر جا رہا ہوتا ہے نا، رو رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک مسجد ہوتی ہے، مسجد کے باہر بیٹھ جاتا ہے اور اونچی رونے لگ جاتا ہے۔ وہاں پہ کافی نمازی آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کسی غریب کا بچہ رو رہا ہے، کوئی پیار دے دیتا ہے، کوئی پیسے دے دیتا ہے، کوئی اسے کھانے کے لیے چیز دے دیتا ہے۔ تو اس طرح نمازی نماز پڑھ کے باہر نکل جاتے ہیں اور اینڈ پہ نکلتا ہے امام مسجد۔ تو وہ جب اس کو دیکھتا ہے نا کہ بچہ ہے کسی غریب کا رو رہا ہے، تو اس کو پوچھتا ہے تم کون ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ اس کو آگے سے بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں کہاں سے آیا ہوں، میرا ابو مجھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں لے گیا، تو مجھے یہ بھی نہیں پتا میں کون سی جگہ سے ہوں، کون سی بادشاہت ہے میری، کسی بات کا کچھ بھی نہیں پتا مجھے، اور میں جو ہے نا ابھی گم گیا ہوں اور میں ادھر آ گیا ہوں۔ تو امام مسجد ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی نہیں ہے۔ تو امام مسجد اس کو بولتا ہے کہ بات ایسے ہے کہ آج سے تم میرے بیٹے اور میرے بیٹے بن کے رہو گے، اور اس کا نام رکھ دیتا ہے مولا لوٹھن۔ تو جو وہ مولا لوٹھن ہوتا ہے وہ کرتے کرتے جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس دور میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس بادشاہ کی شہزادی اور جو وزیر کا بیٹا ہوتا ہے نا، یہ نام یاد رکھنے ہیں، بادشاہ کی جو شہزادی ہے بیٹی ہے اس کی، اور جو وزیر کا بیٹا ہوتا ہے نا، وہ دونوں جو ہے نا امام مسجد کے پاس مطلب کہ ٹیوشن وغیرہ پڑھنے آتے ہیں، تعلیم لینے کے لیے آتے ہیں نا۔ تو ایک دن جو ہے نا امام مسجد دیکھتا ہے یہ دونوں نا باہر جا رہا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے یہ دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپے شپے لگا رہے ہیں۔ تو امام مسجد کو شک ہو جاتا ہے کہ ان کے آپس میں کوئی چکر ہے۔ تو وہ سیدھا بادشاہ کے پاس چلے جاتا ہے اور بادشاہ کو بولتا ہے کہ بادشاہ سلامت، بات اس طرح ہے کہ ہمارے گھر میں نا مردوں کے پروگرام چل رہے ہیں، تو آپ کچھ عرصہ جو ہے نا شہزادی کو ہمارے گھر میں نہ بھیجیں، تو جب ختم ہو جائے گا تو میں آپ کو آ کے بتا دوں گا، آپ بھیج دینا۔ تو بادشاہ کسی بولتا ہے کہ صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب ختم ہو جائے تو آپ بتا دینا، میں شہزادی کو بھیج دوں گا۔